محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتصریح تام تو اپنی خلافت مطلقہ کا کسی کے لیے بھی اعلان نہیں فرمایا، لیکن کچھ ارشادات عالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت اور آپ کی مرضی یہی تھی کہ خلافت مطلقہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو دی جائے۔ وہ ارشادات عالیہ واضحہ بہت کثرت سے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ نمبر 1، امام بخاری، امام مسلم دونوں جلیل القدر ائمہ نے اس حدیث پاک کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، اور یہ خود فرمان حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بارہا بکثرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ ہوا میں اور ابو بکر و عمر، کیا میں نے اور ابو بکر و عمر نے، چلا میں اور ابو بکر و عمر۔ یہ حدیث پاک حضرت مولا کائنات اشارتاً بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح فرمانا کہ چلا میں اور ابو بکر و عمر، کیا میں نے اور ابو بکر و عمر نے، ہوا میں اور ابو بکر و عمر، اس سے اشارہ خلافت کا ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ جسے عبداللہ ابن عباس ہی سے امام ابو داود اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، اور عمر ابو بکر سے متعلق ہیں، اور عثمان عمر سے متعلق ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب ہم خدمت اقدس حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھے، آپس میں تذکرہ کیا کہ مرد صالح جس نے خواب دیکھا تھا وہ تو خود حضور اقدس سید کونین نانہ حسنین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، لیکن یہ آپس کا تعلق کیا ہے کہ ابو بکر مجھ سے متعلق ہیں، عمر ابو بکر سے متعلق ہیں، اور عثمان عمر سے متعلق ہیں۔ تو صحابہ کرام کا آپس میں جو مکالمہ ہوا تو کہتے ہیں کہ بعض کا بعض سے تعلق وہ اس امر کا والی ہونا ہے جس کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ کتنی صریح حدیث پاک ہے، صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، جابر بن عبداللہ صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں یہ بات کی، مکالمہ کیا، اس تعلق سے مراد کیا ہے، تو ہم پہنچے کہ اس تعلق سے مراد نبی پاک جس امر کے ساتھ بھیجے گئے ہیں اس امر کا والی بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک جو بہت ہی صریح ہے اور نہایت خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بہت ہی عظمت اجاگر کرتی ہے، آپ کی شان کو واضح کرتی ہے، آپ کے بلند مقام کو واضح کرتی ہے، اور یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی نظروں کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام تھا، یہ اسے بھی واضح کرتی ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی سے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، کی حدیث وہ ہے جس کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
مجھے بنی المستلق نے خدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا کہ میں حضور سے پوچھوں، نبی کریم علیہ السلام سے سوال کروں، حضور کے بعد ہم اپنے اموال زکوٰۃ کس کے پاس بھیجیں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس بھیجو۔ عرض کی اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر کس کے پاس بھیجیں؟ تو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر عمر کے پاس بھیجو۔ عرض کی جب ان کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ہو جائے؟ فرمایا پھر عثمان کو بھیجو۔ یہاں آپ غور کریں، یہ اشارے مل رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک احادیث سے کہ حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کی ترتیب کیا ہوگی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اسے ظاہر فرماتے ہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور امام مسلم شیخین نے حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ایک بی بی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور نبی پاک سے کچھ سوال کیا۔ سرکار کونین حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پھر حاضر ہو۔ انہوں نے عرض کی آؤں اور حضور کو نہ پاؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد، انبیاء کے بعد، مرسلین کے بعد اگر اس امت کے اندر کسی کا سب سے بڑا مقام ہے، کسی کی سب سے بڑی عظمت ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ جناب خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارے فرمائے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد و ترمذی نے بافادہ تحسین، امام ابن ماجہ، ابن حبان و حاکم نے بافادہ تصحیح یعنی صحیح فرمانے کے حکم لگانے کے ساتھ کہ حدیث صحیح ہے۔ ابو المحاسن رویانی نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، ترمذی و حاکم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور طبرانی نے حضرت ابو درداء، ابن عدی نے کامل میں حضرت انس بن مالک سے روایت کیا، حضور پر نور شافع یوم النشور صاحب آب کوثر خاتم النبیین سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، فرمایا میں از خود نہیں جانتا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا کتنا عرصہ باقی ہے۔ فَاقْتَدُوا بِالَّذِي مِن بَعْدِي ابی بکر، فرمایا تم میرے بعد اس کی اقتدا کرو جو میرے بعد ہوں گے، ابو بکر اس کی اقتدا کرو۔ الفاظ حدیث یہ بھی ہیں اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ان دو صحابہ کی اقتدا کرنا جن کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واضح ارشاد ہے نبی پاک کا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو خلافت ملنی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اب بہت ہی انتہائی واضح ارشاد کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ اللہ اور مسلمان نہ مانیں گے مگر صرف ابو بکر کو۔ شرح صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کا خلافت کے معاملے میں پسندیدہ شخص اگر کوئی ہوگا خلافت مطلقہ اول کے بارے میں تو ابو بکر صدیق ہی ہوں گے۔ ان ارشادات کے بعد
ان فرامین کے بعد بھی اگر کسی کو تأمل ہو تو وہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ حدیثیں تو یہی واضح کرتی ہیں، قرآن کی آیتیں تو یہی واضح کرتی ہیں کہ خلافت مطلقہ، نیابت مطلقہ نبی کریم علیہ السلام کی حضور کے بعد جو سب سے پہلے ملنی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہی کو ملنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نظریات اپنانے کی سعادت عطا فرمائے اور بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔ جزاک اللہ۔